اب ایک کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا مسئلہ رہ گیا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع نہ کر دیں. اس پر میں تفصیلی بیان بعد میں ریکارڈ کرواؤں گا, پہلے بتا دوں. فی الحال صرف اتنا سمجھیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت نہیں ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البول قائما او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا. اس میں صحابہ کے اقوال بھی بہت سارے ہیں, جن کو یہ کہتے ہیں حدیث ہے. صحابہ کا قول بھی کیا ہے؟ حدیث ہے. تو وہ بھی بہت سارے ہیں. رہا یہ کہ صحیح بخاری میں نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا ہے, تو جب جس کام سے نبی نے منع کیا ہو, پوری زندگی کبھی نہ کیا ہو, اگر ایک دفعہ کیا ہے تو وہ کیا ہے, کسی عذر کی بیس پہ کیا ہے. جو عمل ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں وہ سنت ہوگا, یا جو ایک دفعہ زندگی میں کیا وہ سنت ہے؟ تو احیاناً تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر میں جہری قرات بھی کی ہے امت کی تعلیم کے لیے, ایک دفعہ, تاکہ پتہ چلے میں کیا پڑھ رہا ہوں. لیکن جہرن قرات کا کوئی بھی قائل نہیں ہے, کیونکہ عام معمول نہیں تھا. تو اگر نبی نے ایک دفعہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو ہمیں اس بارے میں ملتا نہیں ہے کہ کیوں کیا. اس لیے بعض فقہا کہتے ہیں کہ آپ کے جوڑوں میں تکلیف تھی, بعض کہتے ہیں کچھ اور مسئلہ تھا, وغیرہ وغیرہ. تو سنت نہیں ہے. اس کے بارے میں صحابہ کے آثار ہیں, ممانعات ہے اس بارے میں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی عذر ہو تو کر سکتے ہیں, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً کوئی عذر ہوگا جو ایک دفعہ آپ نے ایسا کیا. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں بھائی اگر بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا آدمی. تو ظاہر ہے پھر تو اب آپ یو ایس اے میں جائیں یا ادھر ممالک میں جائیں تو وہاں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی. تو جب جگہ ہی نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا, تو وہ تو مجبوری ہے. تو سنت نہیں ہے, سنت بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے. پوری امت کا یہ تواتر سے چلا آ رہا ہے. تو مسائل علماء سے پوچھا کریں, مفتیان کرام سے پوچھا کریں. کھڑے ہو کر پانی پینا بھی سنت نہیں ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاکل والشرب قائما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائما کھڑے ہو کر کھانے سے بھی منع کیا اور پینے سے بھی منع کیا. اس کے خلاف ایک روایت ہے حضرت علی نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے. وہ بھی ہم یہ کہتے ہیں اس لیے کہ لوگ اس میں غلو کرنے لگے تھے, اس کو فرض و واجب سمجھنے لگے تھے, ان کا یہ زعم توڑنے کے لیے. اور عبداللہ بن عمر سے جو روایت ہے یہ کہتے ہیں کو حدیث نہیں آتی ہے, حدیث ہی نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ سارے ان کو آتی ہی نہیں بزرگوں کو حدیثیں. وہ جو مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے نا, اس میں جو میں نے کہا حدیث, تو وہ عبداللہ بن عمر کا قول مجھے معلوم تھا, اور پچھلے بیان میں وہ اس کا حوالہ بھی دے چکا تھا. تو عبداللہ بن عمر سے مروی ہے, فرماتے ہیں ہم نبی کے دور میں چلتے پھرتے کھاتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے. چلتے پھرتے کھاتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے. تو یہ دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں ایک طرف نبی کے قول ہے کہ نہیں ہے, ممانعت ہے, دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کرتے تھے. تو دونوں میں تطبیق کیسے ہوگی کہ نبی کا قول بھی اپنے حال پہ برقرار رہے اور عبداللہ بن عمر کے قول کی بھی تعویل. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان چلتے پھرتے کھا سکتا ہے. جیسے آپ نے جیب میں کھجوریں ڈال دیں, اب آپ چلتے ہوئے جا رہے ہو تو وہ کھا سکتے ہو آپ. باقاعدہ جو پراپر کھانا جسے کہتے ہیں وہ کھڑے ہو کر کھانا خلاف, بولو نا یار, سنت ہے. جو باقاعدہ پراپر انسان کھاتا ہے, بریانی کھا رہا ہے, کھانا کھا رہا ہے جو تمیز سے, وہ بیٹھ کے کھاؤ, انسانوں کی طرح کھاؤ. اور ایک چیز ہوتی ہے جیسے چلوزے ہیں جیب میں, مونگ پھلی ہے جیب میں, سفر میں آدمی جا رہا ہے, تو اب وہ بیٹھے گا تو سفر کیسے کرے گا, یا وہ تو رک جائے گا. تو عبداللہ بن عمر کا قول اس قسم کی چیزوں کے بارے میں ہے کہ ایسی چیزیں, یعنی اس قسم کی, تاکہ اس سے دونوں قسم کے قول کی کیا ہو جاتی ہے تطبیق. ورنہ نبی کا یہ قول کہ نبی نے منع کیا, اس کا پھر کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے, کیونکہ اس میں تو تعویل ہو نہیں سکتی نا. تو بیٹھ کے کھانا سنت ہے, کوئی عذر ہو تو آپ کھڑے ہو کر کھا سکتے ہیں. یہ حاصل کلام کا نکلے گا. عبداللہ بن عمر کا مطلب ہے کوئی عذر ہو, ہم یہ کر لیا کرتے تھے, اگرچہ اس میں عذر کا ذکر نہیں ہے, لیکن اس کی تعویل یہی ہوگی تاکہ مرفوع حدیث میں اور موقوف حدیث میں مطابقت ہو جائے. اور صحابہ کا صدیوں سے, تابعین, تبع تابعین کا جو عملی تواتر چلا آ رہا ہے, سب تمیز سے. یہ تو انگریزوں کے آنے کے بعد کھڑے ہو کے کھانا شروع کیا لوگوں نے, اس سے پہلے سب شرافت سے کیسے کھاتے تھے, بیٹھ کے کھاتے تھے. اچھا, انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کرنا, کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی سنت ہے سوائے عورتوں کے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے کیوں بھائی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, قرآن میں آتا ہے تمہارے لیے نبی کی زندگی میں کیا ہے, نمونہ ہے. تو ہر چیز میں ہے نا, تو پھر خواتین کو آپ نے مستثنا کیوں کر دیا؟ اگر آپ اس پہ کوئی عقلی دلیل دیتے ہیں, عقلی دلیل, تو ایک طرف آپ کہتے ہیں دلیل صرف قرآن و حدیث ہے, دلیل صرف کیا ہے, قرآن و حدیث ہے. دوسری طرف آپ اپنی عقلی, ممکن ہے کوئی کہ اس سے عورتیں اگر کھڑے ہو کر پیشاب کریں گی تو چھینٹوں سے نہیں بچ سکتی ہے بھائی, چھینٹوں سے نہیں بچ سکتی.
تو ایسے طریقے بہت سارے ہیں اس زمانے میں کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کریں. وہ تو مرد بھی اگر چھینٹوں سے نہ بچ سکے تو اس کو تو آپ ناجائز کہتے ہو. تو اس میں تو پھر یہ آپ کو قید لگانی پڑے گی, اگر چھینٹوں سے نہیں بچ سکتی تو ناجائز ہے, چھینٹوں سے بچ سکتی ہے تو کیا ہے, جائز ہے. اور اگر آپ کو اس کی حیا کے خلاف ہے تو ہم بھی کہتے ہیں عورتوں کا سرین اوپر کر کے سردہ کرنا یہ حیا کے بولو بھائی خلاف. ایک آخری بات کر کے بس میں بیان ختم کرتا ہوں, یعنی اب اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. اصل تمیز سے بیان میں بعد میں کروں گا, یہ تو میں صرف اشارے دے رہا ہوں کہ بغیر مطالعے کے بھی اتنا کہہ سکتے ہیں ہم ان کے سامنے, ان کو جواب دینے کے لیے کوئی اسٹڈی کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ امام بہقی نے عنوان باندھا ہے کہ صفا اور مروہ میں عورتیں سعی نہیں کریں گی, آہستہ چلیں گی. اور امام بہقی نے استدلال کیا ہے کہ بخاری کی حدیث سے جس میں آتا ہے تصفیق للنساء, امام جب غلطی کرے گا تو عورت ہاتھ پہ ہاتھ مارے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے امام بہقی نے باقاعدہ دلیل پکڑی ہے کہ حج میں بھی عورت کیا کرے گی, صفا مروہ میں یا تو رمل کے بارے میں رمل نہیں کرے گی یا سعی نہیں کرے گی. تو اس سے امام بہقی نے کیا کر رہا ہے, دلیل پکڑی ہے. اور بڑے زبردست طریقے سے دیکھو امام بہقی نے اس سے استدلال کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ امام بہقی کے اس طرز عمل کو دلیل کہہ رہے ہو, حالانکہ آپ بار بار کہتے ہو دلیل صرف کیا ہے, قرآن اور حدیث. اور استدلال اب دیکھو امام بہقی کا. امام بہقی استدلال کر رہے ہیں نماز کو حج پر, حج کو نماز پر. دونوں عبادتیں کیا ایک دوسرے سے بالکل ڈیفرنٹ. نماز میں آتا ہے کہ عورت بولے گی نہیں بلکہ ہاتھ پہ مارے گی. اس سے امام بہقی کا استدلال کیسے ہے کہ بھائی دیکھو عورت کو بولنے کی اجازت نہیں ہے, یہ حیا کے کیا ہے, اسی لیے اجازت. حالانکہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے, وہ ضرورت کے وقت بات بھی کر سکتی ہے, مرد سے مسائل بھی پوچھ سکتی ہے. تو نماز میں بول نہیں سکتی امام صاحب غلطی کر رہے ہو اللہ اکبر بول نہیں سکتی. لیکن نماز میں عورت کی حیا کا خیال کیا گیا ہے, وہ کیا کرے گی, ہاتھ مارے گی. تو اس سے پتہ چلا کہ حیا کا تقاضا ہے کہ عورت لبیک بھی کیا کہے گی, آہستہ, یا رمل نہیں کرے گی یا صحیح نہیں کرے گی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب امام بہقی حج کے مسائل کو نماز میں کے مسئلے پر قیاس کر سکتے ہیں تو ہم نماز کو نماز پر قیاس نہیں کر سکتے کیا؟ ہم یہ کہتے ہیں جب نماز میں عورت کی حیا کی اتنی لاج رکھی گئی ہے کہ ضرورت بھی ہے بولنے کی, پھر بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ عورت کی حیا کا مسئلہ ہے. تو پھر عورت کو سردے میں اگر سرین اٹھانے سے منع کر دیا جائے کہ حیا کا مسئلہ ہے, تو اس میں کون سی اتنی برائی ہے کہ آپ نے ساری توپوں کا رخ کیا کر دیا, حنفیہ کی طرف کر دیا, شوافے کی طرف بھی کر دیا لیکن ان کا نام نہیں لیں گے, حنابلہ کی طرف بھی کر دیا مگر ان کا نام نہیں لیں گے, مالکیہ کی طرف بھی کر دیا, نام صرف دیوبندیوں کا لیں گے. حالانکہ یہ توپیں حنابلہ کے خلاف امام احمد بن حنبل بھی اسی کے قائل ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, امام شافعی بھی, امام مالک بھی اس کے قائل ہیں. تو سب کے خلاف آپ نے توپوں کا رخ کر دیا. لیکن امام بہقی جو استدلال کر رہے بہت بعید استدلال ہے, مگر وہ کیا ہے آپ کے بالکل زبردست استدلال کیا انہوں نے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اب آپ کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے کہ کولے زمین سے اٹھے رہے اتنے تو یہ حیا کے خلاف ہے. اس کی دلیل مشاہدہ ہے. ہر جو چیز حیا کے خلاف ہوتی ہے وہ جس میں حیا ہوگی تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حیا کے خلاف ہے یا نہیں ہے. فقہا نے یہ سمجھا ہے, آپ نہیں سمجھ رہے, لیکن فقہا نے کیا سمجھا ہے, یہی سمجھا ہے کہ عورت کی یہ حیا کے کیا ہے, منافی ہے, کہ وہ رمل نہیں کرے, وہ سینہ کڑانا اس موقع پر حیا کے, حالانکہ پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, پوری ڈھکی ہوئی ہوتی ہے, پھر بھی مناسب نہیں دوڑے گی. صفا اور مروہ کی سعی میں اگر عورت برقعے میں دوڑ لے تو کیا اس میں حرج ہے, لیکن حیا کے کیا ہے, خلاف ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے سردہ کرے گی, اس لیے کہ حیا کے خلاف ہے, کوئی پردہ کھلنے کا خطرہ ہے اس میں. اور آپ یہ بھی دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب عورتوں کی امامت کی ہے تو عورتوں کے بالکل بیچ میں کھڑے ہو کے کی ہے, حالانکہ وہ حدیث جانتی تھی, نبی نے فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا. تو پتہ چلا امامت کرنی ہو تو ایسے کراؤ جیسے میں کراتا ہوں, تو آگے کھڑے ہونا چاہیے تھا, مگر عورتوں کے بیچ میں. اس سے پتہ چلتا ہے حضرت عائشہ نے اس سے دلال کیا ہے کہ نماز میں عورت کی حیا کی لاج رکھنی ہے تو امام ظاہر نہیں ہونا چاہیے, نمایاں نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ ایک طرف صحابہ کو مسائل بتا رہی ہیں پردے کے پیچھے, مگر نماز میں اتنی حیا کہ بھائی بیچ میں امام کھڑا ہوگا, آگے نہیں کھڑا ہوگا, تاکہ وہ یعنی ایک پرومیننٹ نہ ہو, اس کا ایک تشخص ظاہر نہ ہو. تو اتنا سمٹایا جا رہا ہے نماز میں, ایک طرف اتنا سمٹایا جا رہا ہے کہ حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ عورت کی صحن کی نماز مسجد سے بہتر اور کمرے کی نماز
وہ صحن سے بہتر ہے, اور پورا لپٹایا جا رہا ہے اس کو نماز میں, اتنی حیا کی لاج رکھی جا رہی ہے. دوسری طرف اس کو یہ کہا جائے گا کہ بالکل مردوں کی طرح وہ جو ہے وہ سرین پیچھے نکال کے بالکل اس طرح سے وہ مردوں کی طرح رکوع کرے, اور بالکل اس طرح سے وہ سرین اوپر اٹھا کے وہ سجدہ کرے. تو یہ تمام فقہا نے یہیں سے استدلال کیا ہے کہ بھائی اس میں عورت کو اپنی حیا کا خیال رکھنا ہے. تو جیسے اس بارے میں نبی کا قول موجود نہیں ہے صفا مروہ کی صحیح میں, تو اسی طرح اس بارے میں بھی نبی کا قول اگر موجود نہ ہو تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے, کیونکہ نبی کے قول کے علاوہ قیاس بھی ایک مستقل دلیل ہے, جس کو آپ نے بھی اعتراف کر لیا امام بہقی کے طریقے سے کہ امام بہقی نے استدلال کیا اس سے, تو اور وہ آپ نے اس کو صحیح مانا استدلال کو. تو امام بہقی نے کیونکہ وہ آپ کے اس کی تائید ہو رہی تھی تو وہ صحیح ہو گیا, اور جہاں تائید نہیں ہو رہی وہ سارے کیا ہو گئے غلط. اور اس میں غلط تو سب ہوئے, مگر نشانہ کون بنے گا؟ صرف بر صغیر کے علماء. نہ امام احمد بن حنبل کے خلاف یہ کلپ بنائے گا, نہ امام شافعی کے خلاف, صرف ہمیں دے گا اور کہے گا کہ انجینئر چونکہ آ گیا ہے تو سب کی دکانیں بند, اور دکانوں سے مراد صرف علماء دیوبند. حالانکہ انجینئر کے اس طرز عمل سے تو حنابلہ کا بھی نقصان ہو رہا ہے نا, مگر ان کو کبھی نہیں کہے گا. امام احمد بن حنبل کا بھی موقف غلط ثابت ہو رہا ہے, ان کو کبھی نہیں کہے گا. امام احمد بن حنبل سے صراحتاً پوچھا گیا کہ کیسے نماز پڑھیں گے, اور فرمایا کہ سمٹ کے نماز پڑھے گی. حالانکہ امام احمد بن حنبل یہ حدیث صلوا کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں, یہ حدیث جانتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرے خیال.